اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ریاض فاطمہ بنت محمد عباس کی روح کو احساس فرما۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ جتنی آواز سے پڑھیں آپ اتنی آواز سے پڑھتے رہیں، چونکہ مجھے پتہ ہے سردی کافی ہو رہی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا آپ اور تیز پڑھ دیں گے تو حرارت تھوڑی سی پیدا ہو جائے گی آپ میں۔ محمد وعجل فراج۔ بہت ہی مختصر کرتے ہوئے، چونکہ خطیب اسے کہتے ہیں جو حالات دیکھ کے پڑھے، تو مجھے پتہ ہے آپ کا کیا حال ہے اور میرا بھی اوپر کیا حال ہے، تو میرے خیال میں آپ سے زیادہ مجھے ہوا لگے گی، چونکہ میں آپ سے اوپر ہوں۔ آپ تو ایک دوسرے کی روک بھی لیں گے تو میری کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو لہذا ایک صلوات اور اچھی تھی پڑھے محمد علیہ محمد۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو لہذا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اور اس کے ترجمے سے پہلے چھوٹی سی تمہید اور جو 2-3 باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں کہہ کے مجلس کو تمام کر دینا ہے۔ اللہ نے عورت اور مرد کو پیدا کیا، عورت کا خالق بھی وہی ہے، مرد کا خالق بھی وہی ہے۔ عورت کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، مرد کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا محتاج قرار دیا ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ مرد کی انانیت میں آ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو عورت یہ نہیں کہہ سکتی مجھے مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے مرد بغیر عورت کے نامکمل ہے، عورت بغیر مرد کے نامکمل ہے۔ اسی لیے جب مرد عورت کو پیدا کیا اور ایک دوسرے کو محتاج بنایا اور ایک دوسرے کی ضرورتیں دوسرے کے اوپر موقوف رکھیں، نہ کائنات کی کوئی عورت ایسی ہے جسے مرد کی ضرورت نہ ہو، اور نہ کائنات کا کوئی مرد ایسا ہے جسے عورت کی ضرورت نہ ہو۔ جب اللہ ہی نے ایک دوسرے کا محتاج قرار دیا ہے تو آپ اگر نجی زندگی میں عورت کے بغیر زندگی گزارنا چاہیں تو آپ کی زندگی دشوار سے دشوار ہو جائے گی، اور اگر آپ جینا بھی چاہیں تو یہ دنیا جینے نہیں دے گی۔ مثلا اگر ایک جوان لڑکا یہ چاہے کہ میرے بدن میں طاقت موجود ہے، میرے پاس پیسہ موجود ہے، میں بغیر عورت کے زندگی گزار سکتا ہوں، تو آپ زندگی میں کم سے کم بات تو کسی عورت سے کریں گے، ٹھیک ہے شادی نہیں کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں عورتوں سے بات تو کرنی پڑے گی۔ تو یہ معاشرہ آپ کو بات نہیں کرنے دے گا، الٹے سیدھے الزام لگائے گا، طرح طرح کی باتیں آپ سے کہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھی محتاج بنایا اور اس دنیا نے بھی آپ کو محتاج بنایا ایک دوسرے کا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں،
اگر عورت کی احتیاج کوئی عیب ہوتی تو نہ عورت کی ضرورت نبی کو ہوتی، نہ عورت کی ضرورت امام کو ہوتی، نہ عورت کی ضرورت رسول کو ہوتی۔ یہ عورت کی ضرورت ہر نبی کو ہونا، ہر رسول کو ہونا، ہر امام کو ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس کے محتاج ہو، وہ تمہاری محتاج ہے۔ تو لہذا عورت کا یہ مقام ہے، یہ تو بلا وجہ ہماری کچھ ماں بہنیں اور ان کو آج کی ترقی یافتہ زمانہ اور آج کی دنیا ان کو بہکا دیتی ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا۔ نہیں، اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے اتنی عزت کوئی معاشرہ دے ہی نہیں سکتا، کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا، کوئی دین دے ہی نہیں سکتا، کوئی شریعت دے ہی نہیں سکتی۔ اگر یقین نہیں آتا تو میں ابھی یہیں کی مثال دیتا ہوں۔ جب آپ راستہ چل کے ککرولی تک جائیں گے تو راستے میں آپ کو پتھر بھی ملیں گے، راستے میں آپ کو ڈھیلے بھی ملیں گے، راستے میں آپ کو اینٹیں بھی ملیں گی، لیکن اس راستے میں نہ آپ کو کوئی ہیرا ملنے والا ہے، نہ آپ کو سونا ملنے والا ہے، نہ چاندی ملنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے چاندی کو انسان صندوق میں رکھتا ہے، پتھروں کو انسان ٹھوکروں میں رکھتا ہے۔ جس چیز کو دنیا کہہ رہی تھی کہ اللہ اگر عورت کو آزاد چھوڑتا تو اس پہ پردے کو واجب کیوں کرتا، یہ پردے کا واجب کرنا اس کے بے عزت ہونے کی دلیل نہیں ہے، پردے کا واجب کرنا عورت کے قیمتی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ پتھر سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ہیرے صندوق میں ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کبھی آپ نے دیکھا پتھروں کو رکھتے ہوئے صندوق میں؟ ہیرے صندوق میں رکھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورت کو ہیرا سمجھتا ہے، تبھی تو اسے پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن اس پردے میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معاملات سے دور ہے، تجارت سے دور ہے، جاب سے دور ہے، ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے۔ کوئی حکم اسلام کا ایسا نہیں ہے جو خواتین کو روکتا ہو۔ بس اتنا حکم دیتا ہے ڈاکٹر بنو مگر حجاب کے ساتھ، انجینئر بنو مگر حجاب کے ساتھ، تجارت کرو مگر حجاب کے ساتھ۔ اور میں اب آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، اگر اسلام تجارت کا دشمن ہوتا تو پھر ایک عورت جو عرب میں تاجرہ تھی وہ نبی کی زوجہ نہ بنتی۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اللہ نے خدیجہ ہی کی دولت کو اپنی دولت کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نہ تجارت کا دشمن ہے، نہ خاتون کا دشمن ہے، نہ اس کے باہر نکلنے کا دشمن ہے۔ نکلیے مگر اپنی عزت نفس محفوظ رکھیے، اپنے پردہ محفوظ رکھیے، اور شرعی پردہ مطلب ضرور نہیں آپ چہرہ چھپائیے۔ بال کا پردہ واجب ہے اسلام۔ جتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے اتنا عورت اوپن کر سکتی ہے، کھول سکتی ہے۔ یہ تو شدت حیا ہے کہ جو وہ چہرہ چھپا لے، لیکن اگر آپ اتنا بھی چھپا لیں، جیسے آپ نے ایران میں دیکھا، عراق میں دیکھا، ماشاءاللہ آپ کربلا گئے ہیں، تو چہرے کا پردہ واجب نہیں ہے، کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی شدت حیا ہے، لیکن واجب اسلام نے چہرے کا پردہ نہیں رکھا۔ لیکن ہم ہر جگہ الٹے چل رہے ہیں۔ دیکھیں الٹے کیسے چلے۔ اسلام نے چہرے کا پردہ نہیں رکھا تھا، رکھا تھا بالوں کا پردہ۔ آج ہماری ماں بہنیں جب جاتی ہیں تو پتہ کیسے جاتی ہیں؟ چہرے پہ تو ڈھانٹا باندھ لیتی ہیں۔ اچھا آج کل تو یہ ویسے اپنے بچنے کی وجہ سے بھی زیادہ کر رہی ہیں، چونکہ تمہارے ماسک لگے ہوئے ہیں تو وہ بیچاری ڈھانٹا لگا رہی ہیں۔ تو عورتیں جو ہیں وہ میں نے کئی جگہ دیکھ لیا، یہ اس لیے میں منبر سے بیان کر رہا ہوں کہ چہرہ تو اتنا ڈھانٹے سے چھپا لیا، اس سے ایسا لگا جیسے میں نے پردہ کر لیا، مگر بال برقعے کے باہر نکال لیے، بال جو ہے برقعے کے باہر نکال لیے۔ اب یہ حجاب میں رہ کے بھی بے پردہ ہے۔ جو چاہتا ہوں میں، یہ لگ رہا ہے جیسے پردے میں ہے، لیکن حقیقت میں یہ خاتون پردے میں نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا چھپانا مستحب تھا اس کو چھپا لیا، اور جس کا چھپانا واجب تھا، بال کا پردہ واجب ہے۔ اور جب واجب یہ نہیں ہے، ہم نے پھر کہا
دیکھیں میں آپ کو ایک گھر کی بات بتاتا ہوں بالکل سامنے کی، اور اس کو آپ غور کیجئے اور سمجھیے جوان لڑکے میرے سامنے ہیں. کیا ہمارے یہاں دیور سے پردہ ہے؟ مطلب میں بھی اس میں ہوں، کبھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ الگ سے آئے کہیں، میں بھی اسی ہوں، میرا گھر بھی اسی میں ہے، چونکہ آپ ہی کی حکمہ فرد ہوں. دیور سے اور جیٹ سے پردے کا اصول سمجھ لیجئے بس کیا ہے. پردے کا اصول ہے جس مرد سے آپ کی شادی ممکن ہو اسی سے آپ کو پردہ کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں. ویسے وہاں بھی تھوڑا بہت کرتے رہیں گے تو کوئی مطلب حرارت آپ کے بدن میں آئے گی، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کا. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. لیکن خیر آپ سنیے، وہاں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. آپ سنیے کہ جس مرد سے عورت کی شادی ممکن ہو کسی وقت بھی، تو اس سے اسلام کہتا پردہ واجب ہے. یہ قانون پردہ. آپ اس طرح دیکھ لیجئے، کیا دیور سے عورت کی شادی نہیں ہو سکتی بھاوج کی؟ مثلا بڑا بھائی مر گیا تو دیور سے کر دیتے آپ یا نہیں کر دیتے؟ تو اس کا مطلب ہے دیور سے شادی ہو سکتی ہے. جیٹ سے، جو بڑا بھائی ہوتا ہے سب سے، اسے جیٹ ہی کہتے ہیں میرے خیال میں، جیٹ سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مطلب بھائی مر گیا، بڑا جیٹ ہے، اب اس نے اس وجہ تاکہ یہ زمین نہ بٹے تو اس لیے شادی کر لی یا نہیں کر لی؟ کر لی. اس سے بھی شادی ہو سکتی ہے. سسر محترم سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی. جو خسر محترم ہے اس سے عورت کی شادی کبھی، یعنی سسرے کے اوپر، خسر محترم کے اوپر حرام ہے لڑکے کی بیوی، قیامت تک کے لیے حرام ہے. تو اب اگر یہ عورت جس کی شادی سسر محترم سے حرام ہے قیامت تک کے لیے، تو اگر اس کے سامنے یہ سر کھول کے بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ قانون سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں الٹا ہے. خسر محترم کے سامنے عورت جائے گی پردے میں، اتنا بڑا پردہ لٹکا کے، اور دیور کے سامنے جائے گی بے پردہ، جیٹ کے سامنے جائے گی بے پردہ. حالانکہ جو سسر محترم ہے وہ باپ ہے. یہ اب سسر محترم نہیں ہے، یہ تو ہماری زبان ہے. اس کو باپ کہا جاتا ہے. لڑکی کا باپ سسر محترم ہے اور لڑکے کا بھی وہی باپ ہے. نبی نے فرمایا کہ انسان کے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تعلیم دے، ایک وہ جو پیدا کرے، ایک وہ جو بیٹی دے. یہ 3 باپ ہیں ہر آدمی کے. جو بیٹی دے وہ بھی باپ ہے، جو تعلیم دے وہ بھی باپ ہے، جو پیدا کرے وہ بھی باپ ہے. سب سے قیمتی باپ وہ نہیں ہے جو بیٹی دے رہا ہے، سب سے قیمتی باپ وہ ہے جو تعلیم دے رہا ہے، جہالت سے نکال رہا ہے، علم کے میدان میں لا رہا ہے. مگر ہمارے یہاں استاد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جتنی عزت ہونی چاہیے استاد کی، ایمانداری سے بتائیے آج علم کیوں رخصت ہو گیا؟ اسی لیے کہ جس نے پڑھایا تھا اسی کی عزت نہ کر سکے. ارے عزیزو یاد رکھیے، ذہانت سے علم نہیں ملتا، صحیح تربیت سے علم ملتا. اگر استاد کی عزت کرے گا اسٹوڈنٹ تو اس کو خدا علم دیتا ہے. خالی ایسا نہیں محنت سے علم مل جاتا، اس سے علم ملتا ہے. تو خیر مسئلہ مجھے بیان یہ کرنا تھا کہ دیور سے پردہ واجب ہے، جیٹ سے واجب ہے، سسر محترم سے پردہ واجب. میں یہ نہیں کہتا نہ کروائیے، یعنی نہ بھی کرے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن جس سے شادی ہو سکتی ہو اس سے عورت کو پردہ کرنا چاہیے. اور پردہ کرنا عورت کی بے عزتی نہیں ہے، پردہ کرنا عورت کی عزت کے لیے ہے، عورت کے قیمتی ہونے کے لیے ہے. اور پھر شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مسجد نبوی بھری پڑی ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے ایک سوال کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ ایو شیء خیر للنساء، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون ہے؟ تمام صحابہ چپ بیٹھے رہے. مولا کائنات بھی مصلحتاً نہیں بولے، گھر گئے. شہزادی نے پوچھا میرے بابا نے ایسا کون سا سوال کر لیا جو تمام صحابہ اپنی گردن جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں؟
کہا تمہارے بابا نے پوچھا ہے عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کہا علی جاؤ میری طرف سے میرے بابا کو جواب دے دو۔ علی پھر آئے مجمع میں، کہا یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ ایو شیء خیر النساء، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کہا خیر للنساء ان لا یرینا الرجال ولا یراہن الرجال، نہ محرم مرد نہ محرم عورت کو دیکھے، نہ محرم عورت نہ محرم مردوں کو دیکھے۔ یہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ رسول نے ایک جملہ کہا، اب اس سے بڑی عظمت سیدہ آپ کو میں کیا سناؤں۔ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا من علمکا، اے علی آپ یہ بتائیے یہ تمہیں سکھایا کس نے؟ آج یہ توجہ چاہتا ہوں، بڑا مقام عظمت ہے شہزادی کے لیے۔ من علمکا، یہ سکھایا کس نے؟ وہ علی جو عالم علم لدنی ہو، وہ علی جو خطیب منبر سلونی ہو، وہ علی جو امت پیغمبر میں سب سے بڑا عالم ہو، رسول کا خلیفہ ہو، رسول کا جانشین ہو، مولود کعبہ ہو، اللہ کا ولی ہو، غدیر کا مولا ہو، جس کے چہرے میں نبیوں کی سیرت نظر آ جائے، اس علی سے آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا عالم علی ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں تمہیں سکھایا کس نے؟ کہا نہیں، ابھی تک عظمت علی تو لوگوں کی سمجھ میں آ گئی، آج علی کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے عظمت سیدہ سمجھانا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا آپ کی بیٹی فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے، اور رسول فرماتے ہیں علی ارے وہ کیسے یہ جواب نہ دیتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے محمد علیہ۔ دیکھیں میری بھی سردی کچھ کم ہو گئی بولنے سے، اب آپ بھی بول لیجئے تو آپ کی بھی کم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ ہاں کیا من علمہ کا کس نے سکھایا؟ اچھا یہ بتائیے ایمانداری سے، اگر مولا علی کہہ دیتے میں نہیں دیا جواب خود، تو رسول کہہ دیتے آپ نے نہیں دیا، مطلب کیا مولا کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا، لیکن دنیا کے سامنے علم علی تو آ چکا تھا، اب ضرورت تھی مجمع میں علم فاطمہ آئے، لہذا مجھے شہزادی نے بتایا ہے، زہرا نے بتایا ہے۔ کہا وہ کیوں نہیں بتائے گی؟ اس لیے کہ ہم ایک نور سے ہیں، اور فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جتنا علم میرے پاس ہے اتنا ہی علم میری بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ جو اذان ہو رہی ہے، ہو گئی یا ہو رہی؟ اچھا صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ غور سے سنیے اور اس واقعے کو عظمت سیدہ کے حوالے سے آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے کہ علی نے یہ نہیں کہا میں نے کہا، چونکہ میرا مولا ہم جیسا ذاکر تو ہے نہیں کہ بات کسی کی ہو اور اپنی بنا کے ہم پیش کرتے ہیں اسے، مطلب کہی ہے کسی اور عالم نے، لیکن بھائی میں محنت کر کے آیا ہوں بہت، میں نہیں کہی ہے یہ، سمجھ رہا؟ یہ آج تک کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی یہ، میں کہہ رہا ہوں چاہے اسی بات کو آپ 70 دفعہ سن چکے ہوں، اب وہ مجمع بھی سمجھتا ہے انہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے ممبروں پہ بیچاروں کو، یہ تو میں نے 70 دفعہ سنی ہے، نہیں ابھی آئی میرے ذہن میں یہ۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا میں بتا رہا ہوں، میرے مولا نے کہا علم جس کا ہو اس کا حوالہ دو۔ اب ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، عصمت کے دامن پر اتنا بھی خیانت کا داغ نہیں ہوتا کہ بات کوئی اور کہے اور وہ اپنی طرف منسوب کر لیں، نہیں زہرا نے کہا ہے تو زہرا نے جواب دیا ہے۔ اب یہ بتائیے
خلیفہ اول بھی موجود تھے، خلیفہ دوم بھی موجود تھے، خلیفہ سوم بھی موجود تھے، سارے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، لیکن کائنات کا کوئی آدمی جواب نہ دے سکا رسول کے سوال کا۔ زہرا کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ علم کا مقابلہ علی کے تو بعد میں ہوگا، پہلے فاطمہ کے علم کا مقابلہ کر کے دکھائیے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لہذا عزیزو پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ پردہ اسلام میں عورت کی عزت کے لیے ہے، اس کے قیمتی ہونے کے لیے ہے۔ عورت کی آزادی کو پردہ سلب نہیں کرتا، یہ جو الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ جو آیت پڑھی وہ سن لیجئے۔ عورت کے 3 دور ہوتے ہیں جو سب سے بڑے مشہور ہوتی ہیں، مرد کے بھی 3 دور ہیں۔ ایک مرد وہ ہے جو پہلے بچہ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، پھر وہ کسی کا شوہر بنتا ہے، پھر وہ کسی کا باپ بنتا ہے۔ پہلے بیٹا، بعد میں شوہر، اس کے بعد باپ۔ مگر جب یہ بیٹا ہو تو تربیت بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ جو اچھا بیٹا نہ بن سکے وہ اچھا شوہر نہیں بن سکتا، جو اچھا شوہر نہ بن سکے وہ اچھا باپ نہیں بن سکتا۔ اس لیے ضروری ہے تینوں دور میں سب سے زیادہ جس دور کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے وہ اس وقت دینی ہے جب لڑکا ہے، بیٹا ہے۔ بیٹے کی طرف توجہ دیجئے اور اس بیٹے کو قرآن کی تعلیم ضرور دیجئے۔ انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، جج بنائیے، وکیل بنائیے، دنیا کی جتنی بھی تعلیمات ہیں سب دیجئے، مگر پہلے قرآن پڑھائیے۔ یہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس کے نقصانات ابھی نہیں جانتے آپ۔ جب یہ لڑکا ڈاکٹر بن جاتا ہے اور آپ پھٹے پرانے کپڑوں میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ تمہیں مزدور بھی بتا دے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو نوکر بھی بتا دے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو دور کا رشتہ دار بھی بتا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم تو دی، دینی تعلیم نہیں دی۔ دنیاوی تعلیم انسان کے اندر غرور پیدا کر دیتی ہے اگر اس کو بیلنس کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم نہ دی جائے۔ یہ قرآن سکھائے گا پھر باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، بھائی کیا ہے، خاندان کیا ہے، رشتہ دار کیا ہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے قرآن پڑھنے میں؟ 24 گھنٹے میں سے اگر 15-20 منٹ بھی آپ قرآن کو دے دیں تو 2 سال میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن پڑھائیے ضرور تاکہ تمہیں باپ کو باپ کہہ سکے، ماں کو ماں کہہ سکے، خاندان کو خاندان کہہ سکے۔ قرآن مجید یہ بھی میرا ایک میسیج تھا جو میں نے دیا۔ تو جب لڑکا بیٹا ہو تو ساری توجہ اسی کے اوپر ہو، اور اتنی توجہ ہو کہ جب یہ اپنے گھر آئے تو ماں باپ کا فریضہ ہے اپنے بچے سے پوچھنے کا کس جگہ گئے تھے، جہاں گئے تھے وہاں سے لے کے کیا آئے ہو۔ آج باپ غافل ہو گیا ہے، سو جاتا ہے آرام سے، یہ سمجھتا ہے میں نے اسکول کی فیس ادا کر دی، لڑکا میرا BA میں ہے، اب یہ رات کے 12 بجے آئے، رات کے 2 بجے آئے، رات کے 1 بجے آئے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پھر مولوی کے پاس آتے ہیں، ارے قبلہ کوئی سورہ بتا دیجئے قرآن کا، بگڑ گیا، ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی تعویذ کر دیجئے۔ میں پھر کہتا ہوں یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ بگڑی ہوئی اولادیں نہ تعویذوں سے ٹھیک ہوتی ہیں نہ گنڈوں سے ٹھیک ہوتی ہیں، بگڑی ہوئی اولادیں صحیح تربیت سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ صحیح تربیت کا موقع کب ہے؟ جب وہ بیٹا ہو۔ کیسا موقع ہے وہ سن لیجئے۔ امام حسن کو تو جناب زہرا جانتی ہیں کہ یہ معصوم ہے، جانتی ہیں یا نہیں جانتی ہیں؟ جناب زہرا نہیں جانتی کہ میرا بیٹا معصوم ہے، جوانان جنت کا سردار ہے، دوسرا امام ہے، حسین کا بھی امام ہے حسن۔ جب یہ سب کچھ جانتی ہیں مگر ادھر مسجد نبوی سے آئے، ادھر ماں گھر میں انٹر ہوئے، پہلا سوال بیٹے کہاں سے آئے تھے؟ پتہ ہے صدیقہ طاہرہ کو مسجد سے آئے، پھر بھی سوال ہے کہاں سے آئے تھے؟ کہا اماں مسجد سے آیا ہوں۔ مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ کہا نانا خطبہ دے رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے خطبے میں؟ کہا یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، ساری باتیں بتا دی۔ معصوم ہے یہ بھی جانتی ہیں،
جوانان جنت کا سردار ہے یہ بھی جانتی ہے، میرا بیٹا لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے یہ بھی جانتی ہیں، قائد ہے یہ بھی جانتی ہیں، نجاست قریب نہیں آ سکتی یہ بھی جانتی ہیں، مگر اس کے باوجود بیٹے سے پوچھنا اور بیٹے کا بتانا اس بات کی دلیل ہے تاکہ قیامت تک کے شیعوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، اگر بیٹے کو تربیت کرنا ہے تو فاطمہ کی طرح کرو، جب بھی یہ کسی جگہ جائے تو پہلے پوچھو جس میجورٹی میں بیٹھ کے آئے ہو وہاں سے لے کے کیا آئے ہو۔ اچھا آج سے ذرا شروع تو کر کے دیکھیے، جو باپ بنے ہوئے ہیں چھوٹے سے بچے سے ہی پوچھئے جو 5-6 سال کا کھیل میں، بیٹے کہاں گئے تھے؟ کہا فلاں کے گھر گئے۔ بیٹے کیا کیا؟ خدا کی قسم وہ اتنا نادان ہے اگر غلط بھی کر کے آیا ہے تو آپ کو بتا دے گا وہ، چونکہ اس سے آپ جیسی چاپلوسی نہیں آتی، بچہ ہے نا وہ تو جو بھی کر کے آیا بتا دے گا میں نے یہ کیا، تو کم سے کم آپ اسے سمجھا تو سکتے ہیں اگر غلط کر کے آیا ہے، لیکن باپ نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، اور بیچاری اگر ماں کوئی دیندار آ بھی جائے نا اور ماں پوچھنے لگے تو وہ باپ نہیں پوچھنے دیتا، ارے میاں تم تو پیچھے ہی پڑی رہتی ہو، ارے یہ عمر تو ہوتی ایسی ہے۔ وہ باپ اور ماں بڑے پچھتاتے ہیں جو بچوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے ماں باپ کو ان کے سر پہ اسی لیے رکھا تاکہ ان کی صحیح تربیت کی جا سکے۔ یہ تو لڑکے کے بارے میں۔ اچھا پھر مولا علی، اب مثلا مجلس سے لگا لیجیے، آپ کا 15 سال کا لڑکا انجمن میں گیا اور شب داری سے آیا، اور ماں باپ نے پوچھ لیا بیٹے کیا ہوا؟ کہا اماں بڑا اچھا ماتم ہوا، تقریر بھی ہوئی، کہاں تقریر ہوئی؟ مولانا نے کیا بیان کیا اس میں؟ آج سے شروع کر دیجیے، آپ کو مولانا نے کیا بیان کیا؟ جب بچے کو لگے گا جب بھی جاتا ہوں اماں اور باپ پوچھتے ہیں تو ضرور مجلس غور سے سنے گا اور کوئی نہ کوئی ایسی بات یاد کر کے جائے گا جو اپنی ماں کو بتا سکے، اپنے باپ کو بتا سکے۔ اچھا پھر ہم بھی صحیح صحیح پڑھنے لگیں گے، اس لیے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ مجھے ماں باپ کو بیان کرنا ہے تو تم میری تقریر میں بھی تلاش کرو گے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے بھائی جو میں ماں باپ کو بیان کر دوں، لیکن اگر میں 1 گھنٹہ پڑھ دوں اور سمجھ میں تمہاری کچھ نہ آئے اور داد بہت زیادہ ہو، یہ بھی آج کل ہو رہا ہے۔ ہم اتنی فنکاری منبر سے دکھا رہے ہیں کہ 1 گھنٹے میں آپ کی سمجھ میں 1 لفظ نہیں آنے دیتے ہم، لیکن جہاں تم سست پڑھتے ہو وہاں تمہاری تعریفیں کر دیتے ہیں، ارے میاں سادات بارے کا مجمع ہے، ارے میاں آپ تو ایسے نہیں تھے، ارے آپ جیسا تو کوئی تھا ہی نہیں، ارے آپ تو ایسا سنتے تھے۔ اب اتنی تعریفیں کر دی، آپ اپنی تعریفوں کے چکر میں داد دے رہے، تو جو قوم اپنی ہی تعریفوں میں داد دینے لگے کیا علاج ہوگا بھائی اس کا پھر؟ تو آپ انصاف سے بتائیے، سوچئے مجھے، جب آپ مجلسوں میں تلاش کریں گے ہمیں ملا کیا؟ ہو سکتا ہے خطیب سے بھی آپ کہہ دیں، چونکہ خطیب کا بھی موضوع بھی معین نہیں ہوتا آج کل، کبھی ادھر سے نکتہ مارا، کبھی ادھر سے مارا، کبھی ادھر سے مارا، اور 6-7 نکتے مار کے پبلک کو اٹھا کے آپ بھی کہہ کے جب مجلس بڑی دھواں دھار ہوئی، بیوی نے پوچھ لیا بیان کیا کیا؟ کہا وہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیا، لیکن ہوئی بہت بڑھیا، اور بڑھیا کی علامت یہ ہے کہ علمی ہوئی بہت، علمی کب میری سمجھ میں نہیں آیا یہی تو علمی ہے۔ تو منبر ایسی مجلس پڑھنے کے لیے نہیں تھا جو مجمع کی سمجھ میں نہ آئے، اپنا علم دکھانے کی جگہ منبر نہیں ہے، قوم کی اصلاح کرنے کا نام منبر ہے۔ اچھا اگر مولا علی بھی اپنے علم کے لیول سے بولنے لگتے منبروں سے، بتائیے ایمانداری سے، مثلا اگر سادات بارے میں مولا علی آ جائیں منبر پہ، اور مولا علی سے تو بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے، اور مولا علی تقریر کرنے لگے، سمجھ میں آئے گی آپ کے؟ اما جس کی بڑے بڑے لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے، لیکن میرا مولا کیا کہتا ہے نہج البلاغہ میں؟ کلب الناس علی قدر عقولہم، جیسا مجمع دیکھو اس کی عقل دیکھ کے بات کرو۔ یہ نہیں کہ مجمع تو بالکل جاہل ہے اور تم بات کرنے لوگوں بڑی، وہاں ایران کے مجتہدین نے جو کتابیں لکھی ان کی، مثلا ایک آدمی آیا، دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے، مولا علی کی خدمت میں آیا ایک سر بھائی جیسا، آ کے کہنے لگا مولا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی وہ جو جمعے میں عام مستقل سنتے ہیں،
تقوی کسے کہتے ہیں؟ اب اگر مولا یہ ہے انتہائی مزدور، انتہائی جاہل، مدرسہ نہیں دیکھا اس آنے والے نے، اور آیا اس استاد کے پاس جس سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ ادھر سب سے نیچے، ادھر سب سے اوپر. مولا علی کہنے لگے کہ تقوی کے معنی بتاؤں؟ کہاں بتائیے. کہا جنگل میں تو آپ جاتے ہی ہوں گے. کہا جی میں جنگل میں جاتا ہوں، کھیت میں تو جاتا ہوں میں. کہا اچھا. کہا کبھی کبھی تم نے ایسا دیکھا کہ کھیت میں جس باریک سا راستہ ہے، آپ کے کھیت میں بھی ہوتا ہوگا باریک سا، بھائی آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے جیسے میں پتہ نہیں کہاں کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں. کھیت میں جاتے ہوں گے چھوٹا سا راستہ جہاں سے ایک آدمی گزر جائے. کہا جی میں ہاں گیا. کہا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ادھر بھی جھاڑیاں ادھر بھی جھاڑیاں اور بیچ میں تم جا رہے ہو. کہا جی پیلو ایسا بھی ہوا. کہا اگر تم ڈھیلا ڈھالا سوٹ پہن کے ایسے راستے پہ جاؤ جہاں ادھر بھی جھاڑیاں ہو ادھر بھی جھاڑیاں ہو اور ہوا تیز چل رہی ہو تو بتاؤ کیسے چلو گے؟ جلدی جلدی چلو گے یا آرام آرام سے؟ کہنے لگا نہیں مولا، اپنے کپڑوں کو ایسے لپیٹ کے آرام آرام سے چلوں گا. امام نے کہا بس اسی کا نام تقوی ہے. ارے جب تو دنیا میں سفر کرتا ہے، ایک طرف حرام کی جھاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ڈھیلا تقوی کا لباس پہنے ہوئے ہیں، تو لہذا اس طرح چل کے زندگی میں حرام سے بچ جائے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اچھا اس کی اچھی بات یہ تھی وہ مولا کے پاس چلا گیا. کاش وہ میرے پاس آ جاتا مثلا اگر میں اس زمانے میں ہوتا. ارے بھائی تقوی تمہیں ایک دن میں کیا سمجھاؤں میں، اس یہ فلا گرامر سے ہے اور یہ قاف سے بنا ہے اور تقوی اور اس سے بنا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا میں بیان کرتا. وہ بیچارہ کہتا پتہ نہیں میں نے سوال ہی کیا کر لیا. یہی ہو رہا ہمارے آج کل. الجھانا نہیں ہے، بالکل سیدھا سیدھا بیان کرنا ہے. اس لیے کہ منبر دکھاوے کی جگہ نہیں ہے، منبر قوم کی اصلاح کی جگہ. اس زبان میں سمجھائیے. اطہر صاحب مرحوم خطیب اکبر ایک جملہ کہا کرتے تھے، میاں میں اس زبان میں مجلس پڑھتا ہوں جو رکشہ والے بھی سمجھ لیں. کیوں کہتے تھے؟ کہتے تھے اس لیے کہ اگر میں اپنا فن دکھانے پہ آ جاؤں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو مجھے فن نہیں دکھانا ہے. اب جو آپ اتنی سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا وہ کام آتا میرے سے بھی ہے، وہ کبھی آپ سمجھ رہے ہو اور کہو تو 10 منٹ بول کے دکھاؤں، خدا کی قسم اگر ایک لفظ سمجھ میں آ جائے، آپ گارنٹی دے رہا ہوں ممبر سے میں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آنے دوں گا، یا عربی میں بولوں گا یا فارسی میں، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. اور آپ کہو بڑی علمی مجلس ہوئی، قبلہ ہلکا نہیں کر پائے. بھائی نہیں، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ذرا اچھی سی پڑھ دیجئے، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں بھائی. تو کل ملا کے پھر یہ سمجھ لیجئے، یہ باتیں مجلس کے بعد اچھی لگیں گی آپ کو کہ ہاں بھائی مجلس میں کچھ اچھی باتیں ہوئی ہیں. اب سنیے جناب زہرا نے کیا تربیت دی. جب آج سے آپ شروع کر دیجئے یہ عمل. مجلس کے بعد جب تمہاری اولاد انجمن شب بیداری کر کے آئے تو بیٹے سے پوچھئے کیا دے کے گیا خطیب، کیا بیان کیا. تو اگر اس کی مجلس میں کوئی بیان لائق چیز ہے تو وہ بتا دے گا، نہیں ہے تو پھر کوشش کرے گا میاں ایسا خطیب بتاؤ جو کچھ ہمیں دے کے جائے. ایسا نہیں کہ پڑھ کے چلا گیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ایسا بلاؤ جو ہمیں سمجھا سکے، جو ہمیں بتا سکے. ایک تو یہ کام ہوگا، لڑکا غلط میجورٹی میں نہیں بیٹھے گا، لڑکا غلط جگہ پہ نہیں آئے گا جب ماں باپ سوال کریں گے. دوسرا یہ تو تربیت کا اصول بتایا لڑکے کی، تربیت کا اصول لڑکی کی بھی سن لیجئے کیا ہے. یہ بڑا عجیب و غریب ہے. قرآن مجید کا قصہ ہے. جناب مریم کی تربیت ہو رہی ہے، جناب مریم کو پالا جا رہا ہے، جناب زکریا جناب مریم کی پرورش کر رہے ہیں. ایک حجرہ ہے اس میں جاتے ہیں، باقاعدہ کھانا پانی دے کے آتے ہیں جناب مریم کو. مریم معصومہ ہے، مریم عیسیٰ کی ماں ہے، مریم صدیقہ ہے. جس کا قصیدہ قرآن نے پڑھا وہ ہے مریم، جس کی نسل آج تک باقی ہے وہ ہے مریم.
تو لہذا مریم پاک و پاکیزہ خاتون، جناب زکریا تربیت کر رہے ہیں. ایک دن جو گئے، کیا دیکھا؟ محراب عبادت میں پھل رکھے ہیں، کھانا رکھا ہوا. اب جو دیکھا تو پہلے تو چھت دیکھی، اس حجرے کی چھت دیکھی پہلے. یہ چھت تو نہیں اڑا دی کسی نے بھائی، اب وہ چھت بھی بالکل ٹھیک تھی. پھر در و دیوار دیکھے، ٹھیک تھی. پھر جس تالے کو تالا لگا کے گئے تھے اسے دیکھا، اما تالا بھی نہیں ٹوٹا، دروازہ بھی نہیں ٹوٹا، دیوار بھی نہیں ٹوٹی، چھت بھی نہیں ٹوٹی. اب تو سمجھ لینا چاہیے کسی ایسے کا نظام ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں میں بھائی، جب دیوار نہیں ٹوٹی، دروازہ نہیں ٹوٹا، چھت، تو اس کا مطلب ہے کسی خالق کا کام ہے، کسی مخلوق کا کام نہیں ہے. مگر پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ارے یہ مادر عیسیٰ ہے، یہ صدیقہ ہے، یہ معصومہ ہے، اس کی طہارت کے قصیدے قرآن نے پڑھے ہیں. آپ نے دیکھ لیا در و دیوار بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے، پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا ہر باپ کی بیٹی مریم نہیں ہوتی، ہر باپ کی بیٹی مریم نہیں ہوتی، ہر پالنے والا زکریا نہیں ہوتا. کہا پوچھ کیوں رہے ہو؟ کہا جتنے بھی فساد پیدا ہوں گے دنیا میں وہ لڑکی کی اسی حرکت سے ہوں گے کہ لڑکی باہر سے چیزیں لے کے آئے گی، ماں باپ نہیں پوچھیں گے کہاں سے آئی ہے. آج میں مریم سے سوال کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق دینا چاہتا ہوں. اگر بیٹی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو باپ نے نہ دلائی ہو تو پہلے سوال کرے یہ آئی کہاں سے. ایک صلوات بھیجیں محمد رسول. مثلا ساڑھی آپ نے نہیں دلائی بیٹی کو، نئی ساڑھی پہنے ہوئے ہے، قلم آپ نے نہیں دلایا. ارے یہ ساری مثالیں تو قرآن کی ہیں میاں، پرانی ہیں. موبائل آپ نے نہیں دلایا تھا، لڑکی کے ہاتھ میں نیا موبائل دیکھا، ماں نے بھی آنکھیں بند کر لی، باپ نے بھی آنکھیں بند کر لی. ایک دن نہ پوچھا بیٹی یہ موبائل دلایا کس نے، جب ہم نے قیمت نہیں دی تھی. اور جب کیس بڑا ہو گیا تو اب یہ روتے پھر رہے ہیں ناک کٹوا دی ہماری، ناک کٹ. یہ ناک اس نے نہیں کٹوائی، یہ ناک تمہاری غفلت نے کٹوائی ہے. اگر اسی دن پوچھ لیتے بیٹی آیا کہاں سے، تو یہ بیٹی کی تربیت کا طریقہ ہے. اسلام نے دونوں طریقے بتائے. تو لہذا جب لڑکا اور لڑکی، بیٹا اور بیٹی بنے تو سارا زور لگا دو تربیت کے اوپر، اس لیے کہ جتنی اچھی بیٹی بنا دو گے اتنی ہی اچھی پھر یہ بیوی بنے گی. اور اگر بیٹی ہی اچھی نہ بنا سکے تو کیا توقع ہے آپ کو یہ بیوی اچھی بنے گی جسے تربیت نہیں بتائی؟ کسی سسر محترم میں اتنا دم نہیں ہے کہ جو اپنے داماد سے اگلی رات میں پوچھ لے کہ بتاؤ میری بیٹی کو کیسا پایا. نہیں کوئی پوچھ سکتا مجھے بتائیے کس میں دم ہے اتنا؟ نہیں پوچھ سکتا. ادھر علی کی شادی ہوئی، پہلا دن آیا، رسول گھر پہ پہنچے، یا علی کیفا وجدت اہلک، تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ کوئی سسر پوچھ سکتا ہے؟ یہ وہی باپ پوچھ سکتا ہے جسے اپنی بیٹی کی تربیت پہ بھروسہ ہو. ہر باپ نہیں پوچھ سکتا، اس لیے کہ پتا ہے داماد ایسا جواب دے گا دانت کھٹے کر دے گا. اجی کیسا پاتا، ایک ہی رات میں جوہر دکھا دیے، ایک ہی رات میں ساری لسٹیں بتا دی مجھے، ایک ہی رات میں مجھے مستقبل کا پورا پروگرام سمجھا دیا تمہاری بیٹی نے. مگر میرا مولا کا جواب سنیے، خدا کی قسم ایسی فضیلت آپ کو کہیں ملنے والی نہیں ہے جو میرے مولا نے کہا کیسا پایا میری بیٹی کو، اپنی بیوی کو. ایک مرتبہ علی فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں سب سے زیادہ مددگار پایا. پہلے ایک مصلی بچتا تھا، جب سے فاطمہ میرے گھر آئی ہے ایک مصلی ادھر بچتا ہے، ایک مصلی ادھر بچتا ہے. زہرا کا مصلی ادھر ہوتا ہے، میرا مصلی ادھر ہوتا ہے. اب میں
ایک جملہ کہہ دوں، اگر اس میں 1,00,000 کا مجمع بھی ہوتا تو میں کھڑا کر دیتا داد کے لحاظ سے، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو اولاد 2 مسلوں کے بیچ ہوتی ہے وہ کوئی وقت کا حسن بنتا ہے، کوئی وقت کا حسین بنتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اب سنیے، جب اچھی بیٹی بن جاتی ہے، بس بات کو تمام کر دوں، یہ تو ایک موضوع ہے جو شہزادی کا موضوع تمام ذاکرین، مجھ سے میں تو طالب علم ہوں، اگر جن و انس بھی مل کے بیٹھ جائے تو بھی ان کے سارے فضائل نہیں آ سکتے، تو میں تو جب بیٹی اچھی بن جاتی ہے تو بیوی کتنی اچھی بنتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بات کہی رسول نے، بیٹی کبھی بھی اپنے شوہر سے وہ سوال نہ کرنا جس سوال کو پورا کرنے کی طاقت تمہارے شوہر میں نہ ہو۔ کیا سوال ہے؟ زور سے بولیے ہیں بھائی جوانوں؟ ایسی خواہش نہ کرنا جس خواہش کو تمہارا شوہر پوری نہ کر سکے۔ اگر ہر باپ یہی کہہ دیتا بیٹی سے، تو جب بیٹی بہو بنائی تھی دوسرے کی اور ہر باپ یہی سمجھا دیتا کہ بیٹی دوسرے کے گھر تو جا رہی ہو، اسے اپنا گھر سمجھنا، شوہر کو کبھی تنگ نہ کرنا۔ ہم نے تو ایسے بھی شوہر دیکھے کہ بیویوں کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں، گھر گروی رکھ دیتے ہیں، مگر عورت کی خواہشیں کبھی پوری ہونے والی، اب اس کی خواہش ہے، اب اس کی خواہش ہے، اب اس کی خواہش ہے۔ یاد رکھیے، جس عورت کو دوسرے کا محل دیکھ کے اپنا گھر یاد نہ رہے، وہ عورت گھر اجاڑ دیتی ہے، گھر بناتی نہیں۔ اپنے شوہر کی انکم دیکھو کتنی ہے، محلے میں جو بڑا گھر ہے اس کا شوہر کماتا ہے 1,00,000 روپے، تمہارا شوہر کماتا ہے 20,000 روپے، یہ 20,000 والا 1,00,000 والے کا مقابلہ کرے تو کیسے کرے؟ اب یا تو چوری کرے، یا ڈاکہ ڈالے، یا قرضہ لے کے آئے، پھر جتنے بھی جن سے قرضہ لیا وہ گھر پہ آ کے آپ کو پکڑے، یہ اچھا لگتا ہے؟ مگر عورت کی خواہشیں کبھی ہو کر اگر ابھی سمجھا دیتے، بیٹی اپنے شوہر کو دیکھ کے ایسی بات نہ کہنا جس کو وہ پورا نہ کر سکے۔ اور میں کمال کی بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، رسول جانتے ہیں شوہر علی ہے، مگر ہر بیوی کا شوہر علی نہیں ہوتا۔ کاش میرا یہ جملہ آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ اس سے کہہ رہے ہیں جو انگلیوں سے خیبر اٹھا لے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈوبتے سورج کو پلٹاتے، اگر پیر رکھ دے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، دیوار سونے کی بن جائے۔ علی کے اختیار میں مجھے بتائیے کیا نہیں تھا؟ سوچ کے بتائیے ایمانداری سے، علی کے اختیار میں کیا نہیں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے اس مجلس میں؟ ہر چیز علی کے اختیار میں ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر کیوں کہہ رہے ہیں ایسی بات نہ کہنا جو علی کے اختیار میں نہ ہو؟ ارے سب کچھ تو علی کے اختیار میں۔ کہہ رہا ہوں بیٹی سے، سمجھا رہا ہوں امت کی بیٹیوں کو، اس لیے کہ ہر بیٹی کا شوہر علی نہیں ہوتا۔ کبھی سوال نہیں کرنا کوئی ایسا، یہی ہوا زندگی میں کبھی سوال نہیں کیا۔ اور جب بیمار ہو گئیں تو میرے مولا نے کہا، زہرا آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ سمجھ رہے؟ آپ ذرا اپنی بیگم سے کہہ کے دیکھیے کبھی، بھائی تم نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اگر شریف ہے تو کہے گی کہ مجھے آپ نے کسی چیز کی کمی ہی کب ہونے دی جو میں آپ سے سوال کرتا۔ اور اگر کوئی ہے دمدار سی، کیا کرتی؟ فقیر تو تم پہلے ہی سے ہو، حاجت کر کے کرتی بھی کیا کچھ ہوتا تھوڑی میرا ہے؟ وہ ویسے لٹکا دے گی آپ کا منہ۔ اجی حاجت کرتی کہیں سے، کمانا نہ دھمانا، ادھر ادھر پھرتے ہو تم ہیں؟ تم حاجت کے لائق ہوئی کب؟ مگر جو شریف ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ نہیں جی، جب آپ نے کسی چیز کی کمی، میری شہزادی نے وہی جواب دیا، علی یہ نہیں کہا میرے باپ نے کہا تھا، یہ کہا علی آپ نے کمی کس چیز کی ہے جو زہرا سوال کرتی؟ کہا نہیں شہزادی میرا دل ہے، میرے دل میں ارمان ہے کہ تم کچھ کہو۔ کہا ٹھیک ہے کہہ دیتی ہوں، آج آپ کہہ رہے تو کہہ دیتی ہوں۔ میں مریض ہوں، میرا انار کو دل چاہتا،
کتنی چھوٹی چیز ہے انار، کوئی انار بڑی چیز ہے؟ آج اگر میں یہیں سے کہہ دوں آپ سے کھجیڑے والوں سے کہ بھائی شہزادی کے لیے پورے اس کو ایک ٹرک بانٹنا ہے انار کا شہزادی کے لیے، بانٹیں گے نہیں بانٹیں گے؟ مجھے اتنی امید ہے آپ سے کہ اپنی زمین بیچ دو گے۔ اگر پتہ چل جائے جناب زہرا کو انار چاہیے تو سادات بہرا اپنی جائیداد بیچ دے گا، انار لے کے جائے گا۔ جائے گا نہیں جائے گا؟ انار 1 کروڑ انار، 10 کروڑ انار کیا نہیں آ سکتا شہزادی کے لیے؟ مگر یہ زمانہ اور ہے، وہ زمانہ الگ تھا۔ اس زمانے میں موسم کی چیز موسم میں ملتی تھی بس۔ انار کا موسم نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے انار کا۔ شمون یہودی کے یہاں گئے، میرا مولا ٹھیک ہے گئے، کہا بھئی انار ہیں؟ کہا علی انار تو طائف سے آئے تھے لیکن سارے انار بک گئے، ایک بھی انار باقی نہیں ہے۔ میرا مولا کہتا ہے نہیں، تمہاری بیوی نے ہو سکتا ہے ایک آدھ انار رکھ لیا ہو۔ کہتا علی اپنے گھر کی بات میں زیادہ جانوں یا آپ زیادہ جانیں؟ کہا میں کہہ رہا ہوں پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پوچھ لیجئے۔ کیا پتہ تمہاری بیوی نے سوچا ہو یہ 2 درہم میں بک رہے ہیں اور 3-4 دن کے بعد 4 درہم میں بیچ دوں گی۔ ابھی مولا علی کہہ رہے وہ کہتا نہیں رکھا ہے۔ مولا کہتے ہیں پوچھو تو صحیح۔ ابھی بیوی نے سن لیا، کہنے لگی علی صحیح کہہ رہے ہیں، ایک انار میرے پاس ہے، میں نے اس کو رکھا ہے۔ علی نے وہ قیمت دی جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ یہ ہے علم علی۔ وہ آیت اللہ دست غیب لکھتے ہیں علی نے وہی قیمت دی کہ جس کا اس نے ذہن میں سوچا تھا کہ اتنے میں بیچوں گی، اتنی دے کے آئے، لے کے آئے۔ مجھے بتائیے علی کی نظروں میں پوری دنیا قیمتی ہے یا ایک انار؟ اما ایسی اچھی باتوں پہ بولیں گے تبھی تو کوئی سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ بھائی بتائیے یہ ایک انار کتنا قیمتی ہے علی کی نظر میں؟ مطلب آپ کی نظر میں کتنا قیمتی ہے آپ بتائیے پہلے تو۔ پوری دنیا کی دولت اور خزانے ایک طرف، یہ انار ایک طرف۔ اس لیے کہ یہ انار نہیں ہے تمنا فاطمہ، اب تو سمجھ لیجیے، یہ انار نہیں ہے تمنا فاطمہ۔ لیا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، میں تو وہ باتیں بتاتا ہوں جو متوجہ نہیں کرتے آپ کو۔ انار لیا، لے کے چلے۔ ایسے میں آدمی کو نہ کوئی فقیر نظر آنا چاہیے، نہ کوئی رشتہ دار نظر آنا چاہیے، نہ خاندان نظر آنا چاہیے۔ شوہر سے پہلی مرتبہ زندگی میں سوال کیا خاتون جنت نے شوہر کے اصرار پر، تو شوہر کو اب جلدی سے نہ کسی مزدور کو دیکھنا ہے، کسی کی فریاد کو سننا ہے، فوراً جانا ہے اور نار دے دینا ہے۔ مگر علی جا رہے ہیں، ایک آدمی راستے میں پڑا۔ میرے مولا اس کے قریب گئے، سرانے پہنچے، اس کا سر اٹھایا، کون ہو؟ کہا میں یہاں علی سے ملنے آیا ہوں۔ علی سے ملنے؟ کیا کام ہے؟ کہا میں کافی دن سے بیمار ہوں، انار کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، میرا دل ہے کہ مجھے انار مل جائے۔ یہ انار نہیں ہے، تمنا زہرا ہے۔ پھر جملہ سنیے، مجھے انار مل جائے۔ ارے انار؟ میرے مولا نے توڑا، آدھا انار دیا، اس کو کھلایا۔ اب بعض علماء لکھتے ہیں یہ فرشتہ تھا، امتحان علی تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ مدینہ کا، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، چاہے یہاں کا تھا چاہے وہاں کا تھا۔ آیا، کھلایا، کھایا تو بڑا سکون ہوا اسے۔ سکون ہو کے کہنے لگا میرے مولا اب بھی نہیں گئے، ورنہ آدھا انار دے کے چلے جاتے۔ نہیں گئے، بیٹھ گئے، کھا لیا، سکون ہوا۔ ہاں اور کیا چاہیے؟ کہا علی انار بڑا میٹھا تھا، آدھا اگر اور مل جاتا۔ ٹھیک، مولا نے وہ بھی دے دیا۔ کھلا کے چلے گھر کی طرف، گردن جھکی ہوئی ہے۔ جیسے گردن جھکی، گھر پہنچے، صدیقہ طاہرہ نے دیکھا شوہر کی گردن جھکی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بآواز بلند، علی میں نے ایک انار کو کہا تھا، آپ نے اتنے بھیج دیے۔ اب اگر ہم جیسا شوہر ہوتا تو سمجھتا وہ ہو طنز مار رہی ہے، جب ہاتھ خالی دیکھا تو طنز مار رہی ہے، مگر زہرا عصمت کی مالکہ ہے، یہاں طنز کا گزر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کیا بی بی؟
کہا میں نے تو ایک انار کو کہا تھا، آپ نے اتنے بھیج دیے۔ کہا کیا کہ دیکھیے، یہ کہاں سے آئے؟ کہا ابھی ابھی سلمان دے کے گئے ہیں آپ سے پہلے، اور یہ کہہ کے گئے یہ انار علی نے بھیجے، یہ انار علی نے بھیجے، لے لیجئے۔ کہا دکھائیے شہزادی۔ اب وہ انار 9 تھے، 9 انار تھے۔ جناب امیر المومنین نے جناب سلمان کو بلایا، ہاں میاں یہ انار کہاں سے آئے؟ کہا آپ نے ہی بھجوائے تھے۔ اچھا میں نے بھجوائے تھے، کس نے دیے؟ کہا آپ ہی نے دیے تھے، یہ آپ ہی کے نام سے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا اللہ نے بھجوائے، یہ کہا علی نے بھجوائے ہیں۔ کہا اچھا میں نے بھجوائے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں سلمان، تو یہ تو 10 ہونے چاہیے، یہ 9 کیوں ہیں؟ کا مطلب یہ ہے کہ میرا خدا قرآن میں کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اگر تم راہ خدا میں ایک چیز دو گے تو اللہ تمہیں 10 گنا دے گا۔ اگر یہ میرے خدا کی طرف سے ہیں تو یہ 9 نہیں ہو سکتے۔ فوراً جیب سے نکال کے دکھایا، مولا دنیا کو تمہارا قرآن پہ یقین دکھانا چاہتا تھا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بتانا چاہتا تھا کہ آپ کا یقین کتنا ہے قرآن کے اوپر۔ کہا سلمان، کہا یہ رسول کے پاس آئے تھے جو آسمان سے اللہ نے بھیجے، اور یہ کہا کہ علی نے ہماری راہ میں ایک انار دیا ہے زہرا کے لیے، تو اب ہم 10 گنا انار بھیج رہے ہیں۔ یہ آسمان سے آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ یہاں ایک چیز راہ خدا میں دے تو اللہ اس کا 10 گنا آپ کو دیتا ہے۔ بس یہ تصور کر لیجئے، یہاں سے وہاں چیزیں بھیجتے رہیے اور 10 گنا کا ثواب لیتے رہیے۔ تو پھر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، جو اچھی بیٹی بنے گی وہ اچھی بیوی بنے گی، جو اچھی بیوی بن جائے پھر وہ اچھی ماں بنے گی۔ بس میں نے اپنا موضوع ختم کر دیا۔ اب وہ آیت کا ترجمہ سمجھ لیجئے، آخر میں ترجمہ کرتا ہوں، بات تمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ اور ان عربوں کا قرآن قصہ کھینچ رہا ہے۔ میں نے یہ تمہید، پوری تمہید میں مجلس تمام کر دی کہ اس وقت کو یاد کرو، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب عربوں کو بشارت دی جاتی تھی تیرے یہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، تو ظلّ وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، کالا۔ اگر گورا سا بھی آدمی ہے اور اسے کہا تیرے بیٹی ہوئی تو چہرہ بیچارے کا کالا ہو جاتا تھا۔ یتوارا من القوم، پتھر کے پیچھے، دیوار کے پیچھے چھپ جاتا تھا جا کے کہ کون سا غلط کام میرے سے ہو گیا جو میرے بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ بیٹی کو غلط سمجھنے والا عرب نہ اچھی بیوی پیدا کر سکا نہ اچھی ماں پیدا کر سکا، مگر رسول اللہ نے اسی بیٹی کی تعظیم کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا، اگر بیٹی کو باکردار بنا دیا تو یہ بیوی بھی باکردار بنے گی، ماں بھی باکردار بنے گی۔ آج ہم بھی عربوں سے زیادہ، یہ نہ سمجھیے کہ آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں آپ، وہ جو عربوں کے جراثیم ہیں وہ ہمارے یہاں بھی ہیں۔ آپ بھی لڈو بیٹا ہونے پہ بانٹتے ہیں۔ ایسا دادا تو بیچارہ کوئی ملے گا تمہیں پورے سادات بہرا میں کہ جس کے پوتی ہوئی اور اس نے لڈو بانٹا ہوا، ایسا منہ بنائے گا جیسا سارا زور اللہ نے اسی پہ ڈال دیا۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر بیٹی پیدا نہیں ہوگی تو نسلیں آگے کیسے بڑھیں گی؟ یہ بیوی کیسے بنے گی؟ پھر یہ ماں کیسے بنے گی؟ اور یہ جو دادا بیٹھ کے منہ بنا رہا ہے بڑھاپے پوتی میں، اگر بیٹی نہ ہوتی تو اسے دادی اماں کیسے ملتی؟ مسا ہے یا نہیں؟ تو سب کے لیے مشکل ہو جاتی نا۔ تو یہ عزیزو یاد رکھیے، لڈو جب بانٹا کرے تو پوتی پہ بھی بانٹا کریں، اس لیے کہ اگر لڑکا نعمت بن کے آتا ہے تو لڑکی رحمت خدا بن کے آتی ہے۔ بس عزیزو مجلس میں نے تمام کر دی اور آپ نے بہت اچھی طرح ماشاءاللہ سن بھی لی۔ بس 2 منٹ کا مسائل، ایک صلوات بھیجنے محمد اور علی محمد۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ خاتون جنت، یہ صدیقہ طاہرہ
بیمار ہوئی، ایک انار کا سوال کیا، اپنے شوہر کو کبھی تنگ نہیں کیا، اور جب جانے لگی اتنی خدمت کے بعد بھی پتہ کیا کہا؟ ایک جملہ کہا، علی مجھے معاف کر دینا، علی میں آپ کا حق خدمت ادا نہیں کر پائی، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میرا مولا کہتا ہے بی بی کیسی باتیں کر رہی ہو، ارے تم نے تو آج تک مجھے کوئی اذیت نہ دی، مجھے پریشان نہ کیا، اے شہزادی ہاں میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا، زہرا میں تمہاری خدمت نہ کر سکا، مجھے بھی معاف کر دینا اگر علی سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ کیا؟ اس لیے کہ زہرا امانت تھی۔ گھنٹے کے مصائب نہیں پڑھنا، ایک جملہ بتاتا ہوں۔ امانت کا ایک قانون ہے، جب رسول اللہ نے زہرا سے شادی کی تھی علی کی تو دوسرے دن آئے تھے، یہی جو واقعہ میں نے پڑھا، اور آنے کے بعد زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا تھا یا علی حاضی فاطمہ ودیعتی عندک، اے علی یہ میری فاطمہ تمہارے پاس امانت ہے۔ وہ میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، امانت ہے امانت۔ یہی وجہ ہے جب رات کا سناٹا آیا اور جناب زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی تو ایک مرتبہ تمام لوگ جو آئے تھے زہرا کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، میرے مولا نے کہا ہمیں زہرا کو ابھی نہیں دفنانا ہے، اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے تاکہ زہرا کی وصیت پہ عمل ہو جائے۔ میرے جنازے میں وہ نہ آنے پائے جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، جنہوں نے میری پسلیوں کو توڑا، جنہوں نے مجھے ستایا، وہ نہ آنے پائے۔ سب لوگ گھر چلے گئے۔ میرے مولا حسن و حسین کو علامہ مجلسی لکھتے ہیں مولا علی نے بلایا بیٹا حسن و حسین زیادہ تیز آواز میں رونا نہیں ہے، تمہاری ماں کی وصیت ہے۔ جب ماں کا جنازہ اٹھے تو روایت میں موجود ہے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈال کے رونے لگے تاکہ آواز نہ چلی جائے۔ ایک مرتبہ کہا میرے لاڈلو جاؤ سلمان فارسی کو بلا کے لاؤ۔ یہ دونوں بچے چلے، سلمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا، سلمان ہماری ماں مر گئی، بابا نے بلایا ہے۔ سلمان نے سینے سے لگا لیا، میرا مولا ابھی تک صبر کر رہا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے اور اس کا رشتہ دار نظر آتا ہے تو آدمی دہاڑے مار کے روتا ہے۔ جیسے ہی سلمان مولا سے ملنے آیا میرے مولا نے چیخ مار دی، ارے سلمان، ارے زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے سلمان تمہیں یاد ہے نا؟ کہا کیا آقا؟ کہا جب زہرا کی ڈولی میرے گھر آئی تھی تو اونٹ کی مہار تمہارے ہاتھ میں تھی، ارے آج تم جب میرے گھر آ رہی تھی تب بھی تم ہی لے کے آئے تھے، ارے چلو زہرا کو سپرد لحد کر۔ ارے یہ امانت تھی نا رسول خدا کی، یہی وجہ ہے کہ جب زہرا کو قبر میں دفنایا رسول کے دو ہاتھ نکلے، لاؤ علی میری امانت دے دو۔ ایک مرتبہ علی طرف گئے، یا رسول اللہ ارے امانت جیسی دی تھی ویسی نہیں ہے، ارے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ یہ تمہیں بتائے گی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ تَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ریاض فاطمہ بنت علی عباس کی روح کو احساس، محمد عباس، ریاض فاطمہ بنت محمد